قبولیت کے لیے مولا پاک کے جد ظہور کے لیے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آواز بلند صلوات۔ مولا آپ کو سلامت باکرامت فرمائے۔ دارالعلوم میں پہلا موقع ہے آپ بزرگوں کی زیارتوں کا، نام آپ نے میرا سن لیا ہے۔ الحمدللہ میں پورے قرآن کا حافظ بھی ہوں، قاری قرآن 2 مرتبہ کربلا محلہ سے انعام بھی لے کر آیا ہوں۔ تو فرمائش بھی تھی کہ خطاب سے پہلے ایک دو آیات تلاوت بھی سنائے جائیں، اور ہم پہ اعتراض ہوتا ہے کہ شیعہ میں حافظ اور قاری نہیں ہوتے۔ شاہ جی میں نے پہلے بتایا ہے اپنے مجمع کہ قرآن اس سے آتا ہے جو وارث قرآن کو مانتا ہوتا ہے، جس کا تعلق وارث قرآن سے ہے۔ قرآن اس سے فائدہ بھی دیتا ہے، نفع بھی دیتا ہے، اور دیکھیں رسول اللہ کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں رب طالب القرآن بل قرآن یلعن، کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے قاری ایسے ہیں پڑھتے وہ قرآن ہیں، الٹا قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ بھائی جانے گے مولا آپ کو سلامت رکھے، پڑھتے وہ قرآن ہے، الٹا قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ سرکار صادق سے پوچھا گیا مولا آپ کی جد کی حدیث ہے، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن الٹا ان پہ لعنت کرتا ہے، کیوں؟ سرکار نے فرمایا جس بندے نے ہماری ولایت کے بغیر قرآن پڑھا، قرآن لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ اب تو اپنے بھی اعتراض کرنے لگے ہیں جی جو ولایت زیادہ پڑھتے ہیں انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو اغیار تو پہلے کہتے ہیں کہ حافظ اور قاری نہیں ہوتے، تو آج دونوں کو جواب دینے کی نیت سے میں 2-3 آیتیں تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد وارث قرآن کا ذکر کریں گے۔ آپ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ تھوڑا آگے تشریف لائیں تاکہ ایک ماحول بن جائے، باجماعت مولا کا ذکر ہو، ایک سلوات کا سہارا دیں، میں 2-3 آیت تلاوت کرتا ہوں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما شاء اللہ، ما شاء اللہ، بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء اللہ، ما شاء اللہ، واہ واہ واہ۔ الشمس
درود پڑھنے بارے دیگر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہم صلی علی محمد ارشاد ربانی ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنی ایک خاص امانت آسمانوں پہ پیش کیا، پھر پہاڑوں پہ پیش کیا، پھر زمینوں پہ پیش کیا۔ ہماری امانت کا وزن نہ آسمان اٹھا سکے، نہ پہاڑ اٹھا سکے، نہ زمین اٹھا سکے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اگر اسے اٹھایا، اس نے اٹھایا جسے انسان کہتے ہیں۔ کانا ظلوما جہولا، حالانکہ یہ جو انسان ہے یہ ستمگر بھی ہے، نادان بھی ہے۔ یہ قرآن کی آیت پڑھنا میں نے آج مولا سجاد بادشاہ ہے تو میں نے قرآن سے سرکار کے فضائل شروع کر دیے ہیں جو میرے مولا کو سننے کے لیے آ رہے ہیں۔ آواز نہیں آ رہی؟ اس کی بیس کم کریں۔ کانا ظلوما جہولا۔ اب آ رہی ہے۔ ہماری تو خاص امانت ہے، ہم نے زمین و آسمان پہ پیش کی، نہیں اٹھا سکے ہماری امانت کا وزن۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ سرکار امام سجاد کا زمانہ تھا، مدینے کے بازار میں سرکار سجاد بادشاہ کھڑے تھے، یا یمن کا ایک تاجر مولا سے گزرنے لگا، مولا کے چہرے کو دیکھ کے کہنے لگا چہرے سے تو آپ کسی نجیب الطرفین خاندان سے لگتے ہیں لیکن بڑے نحیف ہیں، کھایا کریں۔ میرے مولا نے دیکھ کے فرمایا تو کون ہے؟ کہتا ہے میں تاجر ہوں، یمن سے آیا ہوں، تجارت کرتا ہوں، بازرگانی میرا کام ہے، میں وزن کرتا ہوں۔ امام سجاد نے فرمایا بتا میرا وزن کتنا ہوگا؟ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ کے مولا کو کہنے لگا بس 20-22 کلو ہوگا۔ سرکار نے فرمایا تیرے پاس کوئی ظرف ہے تولنے کا؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس 40 کلو میں ایک وقت میں وزن کر لیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ترازو بچھا، اس نے ترازو لگایا۔ جاگنا جو مولا کی ولایت اپنے دل میں رکھتے ہیں، امام سجاد نے اپنا دہنا قدم ولایت اس کے ترازو میں رکھا۔ سرکار نے فرمایا وزن کر۔ اب اس کے پاس جتنے ضرورت تھے اس نے ڈالے۔ اب مولا کا قدم بھاری ہے، مولا کا چہرہ بھی دیکھتا ہے، ترازو کو بھی دیکھتا ہے، بس مولا وزن کروا رہے تھے۔ مدینے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ بطول کے بیٹے کا بیٹا وزن کروا رہا ہے۔ گویا کہ کہتے ہیں السلام علیکہ یبن رسول اللہ، کوئی کہنے لگا السلام علیکہ یبن الحسین، حسین کے بیٹے میرا سلام، کسی نے کہا رسول کے بیٹے میرا سلام۔ سرکار مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کے رسول کے بیٹے ہیں، میں آپ کا وزن کرنے لگ گیا ہوں۔ سرکار اتنا وزن تو میں 40 اونٹوں کا کر دیتا تھا لیکن آپ کا وزن اتنا بڑھ کیسے گیا؟ سرکار نے فرمایا انتم تقرؤون القرآن، کیا تو نے قرآن کی آیت پڑھی ہے؟ کہنے لگا مولا کون سی؟ سرکار نے یہی آیت پڑھی اِنَّا عَرَضْنَا
الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. تو نے اس امانت کے بارے میں قرآن میں پڑھا ہے، وہ امانت کیا ہے؟ کہتے مولا قرآن پڑھا ہے، آیت بھی پڑھی ہے، لیکن امانت کا پتہ نہیں. سرکار نے فرمایا الامانت ہے یا ولایتنا، وہ جو امانت جس کا وزن زمین و آسمان نہیں اٹھا سکے وہ ہماری ولایت ہے. تو صاحب ولایت کا وزن کیسے کرے گا؟ اور آپ کو ہیروئی لگے گا جس کی ولایت کا وزن زمین و آسمان میں اٹھا سکے. تو صاحب ولایت کا وزن کون ہے؟ وہ سجاد. میرا دل تھا کہ مختلف ہستیوں سے پوچھ کے بتاتا. جعفر جانی میں فرض سے ابتدا کرنے لگا ہوں، پھر مولا سجاد کے فضائل بیت اللہ میں آئے ہوئے تھے. بڑے مارے اشعار ہیں جناب فرض کی، اور حشام نے جانے پوچھ کے امام سجاد سے تجاہل عارفانہ کے طور پہ، چونکہ اسے راستہ نہیں مل رہا تھا، جیسے امام آئے امام سجاد بیت اللہ میں فرشتوں میں اور زمین میں یہ جنگ جاری تھے کہ مولا کے ہاتھ سے تازیانہ گرتا تھا. فرشتے کوشش کرتے ہمیں اٹھا کے دیں، زمین بلند ہو کے مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہتی تھی. اللہ اکبر. بھائی جو عقیدے والے بیٹھے ہیں میرا خطاب ان سے ہے، یہ جنگ دیکھ کے بڑا حیران ہوا. لیکن یہ بندہ کون ہے جو بیت اللہ میں آیا ہوا؟ اب فرزدوں کو نے کہا تو اسے نہیں جانتا. اس نے کہا يعرف البطح بطعة والحل يعرفه والبيت والحرم. کہتا تو اسے نہیں جانتا، یہ کون ہے؟ کعبہ اسے جانتا ہے کہ یہ سجاد ہے. اللہ اکبر. اور کیا صورت بات کی ہے؟ وہ کہتا اللہ ما قال قائل ابدا وإلى السجاد ينتهي الكرم. کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے سننے والوں سے یہ سنا ہے جس پہ کرم کی انتہا ہو جائے اسے سجاد کہتے ہیں. اللہ اور مزاج کیا ہے میرے مولا سجاد کا؟ مزاج کرم کا کیا ہے؟ سرکار کے بارے میں یہ بات ہے اور فرض کرنے میں یہ بات کی. وہ کہتے ہیں کہ لولا فی التشاہد لا وَإِلَّا لَاؤُهُ نَعُمُ. کہتے ہیں کہ امام سجاد کی کرم کی بات ہے وہ یہ ہے اگر تشاہد میں لفظ لا نہ ہوتا تو ساری زندگی سجاد لا کہتا ہی نہ. لا کا مطلب ہوتا ہے نا، یعنی امام سجاد کی زبان پہ کبھی لفظ لا آتا ہی نہ. میں ایک فکرہ کہنے لگا ہوں اور اپنے عقیدے کا کہنے لگا ہوں امام سجاد کہتے ہیں اسے ہے. یعنی لا کا مطلب اگر کوئی بندہ امام سجاد سے توحید کا بھی پوچھتا نا تو یہ نہ کہتا سجاد کہ میں دکھا نہیں سکتا. اللہ اکبر. اور امام کے تعارف میں بھی یہ بات ہے کہ لیسا بین اللہ و بینہ حجاب. امام ہوتا ہی وہی ہے اللہ اور جس کے درمیان میں کوئی حجاب نہ ہو. کیا بات. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. علامہ حسین درود آبادی انہوں نے سرکار سجاد پہ سلام تو بڑا دلانی ہے، پھر کبھی انشاءاللہ عشرہ یا خمسہ ہوتا تو میں آپ کو سناتا ہوں. اس کی 2 لائنیں مجھے اتنی پسند ہیں میں یہ سنا کے جو مجھے حکم ملا ہے مولا سجاد کا خطبہ میں وہ آپ کو سنانے لگا. علامہ حسین درود آبادی نے پیاری خوبصورت بات کر دی کہ جس کا تعلق فرض کے اشعار کے ساتھ
ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں امام سجاد ہے کون؟ جانتے ہیں؟ الکوثر قطرۃ من بحر جودہ یباہی اللہ تعالی فی الملکوت بسجودہ الذی لیس لہ حد فی حدودہ الذی اماعتہ کأبیہ وجدہ والقمر المنیر کخدہ. ایسے آدمی کو سنا. میں دارالعلوم میں پڑھ رہا ہوں, علماء رہتے ہیں جہاں پہ فضلاء رہتے ہیں, طلاب رہتے ہیں. میں 10 سال در سے خارج تک مولا کی بارگاہ سے پڑھ کے میں یہ باتیں آپ کو ان کی موجودگی میں سنانے لگا ہوں. کیا فصاحت, کیا بلاغت. وہ کہتے ہیں جانتے نہیں سجاد کہتے کسے ہیں؟ الکوثر قطرۃ من بحر جودہ. کہتے ہیں کوثر جس کے سخاوت کے سمندر کا ایک قطرہ ہو اسے سجاد کہتے ہیں. اب فرض کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذَا السَّجَّادِ يَنْتَهِ الْكَرَمِ, کہ جہاں پہ کرم کی انتہا ہو جائے اسے سجاد کہتے ہیں. اور اس کے کرم کے سمندر کون ہے؟ کیا ہے سمندر؟ کوثر جس کے سخاوت کے سمندر کا ایک قطرہ ہو اسے سجاد کہتے ہیں. اور بڑی خوبصورت بات کی, وہ کہتے ہیں سجاد ہے کون؟ یباہی اللہ تعالی فی الملکوت بسجودہ. ہر بندہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے کہ پروردگار میرے سجدوں سے راضی ہو جا, چاہے وہ کوئی بھی ہو. کہتے ہیں زمانے میں واحد سجاد ہے کہ اللہ ملکوت میں بیٹھ کے فرشتوں کی موجودگی میں جس کی عبادت پہ فخر کرے اسے سجاد کہتے ہیں. فکرہ ان کا ہے, حدیث کا حوالہ میں دینے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں الذی لیس لہ حد فی حدودہ. جانتے سجاد ہے کون؟ وہ کہتے ہیں سجاد وہ ہے. یا بلکہ صاحب یہ پہلا راز میں دینے لگا ہوں میرے وقت. اگر انہوں نے میرا ساتھ دیا تو پھر اور بھی اسرار ہیں سجاد بادشاہ کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں سجاد کون ہے؟ الذی لیس لہ حد فی حدودہ. سجاد اسے کہتے ہیں جو حد میں رہ کر لا حد ہو. مولا سلامت رکھے. یہ ہاتھوں میں مولا اپنی مہر لگائے, دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. جیو آپ جیو. لیس لہ حد فی حدودہ, جو حد میں رہ کر لا حد ہو. کیسے؟ میں اپنے مجمع کو چھوڑنا نہیں چاہتا. نہ یہ علماء متقدمین کی یہ فکر ہے کہ مجمع کو راستے میں چھوڑ دیا جائے. نہیں, مدینے میں بیٹھا ہے تمہارا اور میرا چوتھا امام. یمن سے ایک بندہ آ گیا میرے مولا کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے مولا جو یمن کے علماء ہیں وہ علماء مدینہ سے افضل ہے. سرکار نے فرمایا کوئی دلیل؟ کہنے کا دلیل یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں بیت اللہ میں بھی ہوتے ہیں اور ایک وقت میں یمن میں بھی ہوتے ہیں, لہذا علماء مدینے سے افضل ہیں. اب میں بتانے لگا ہوں حد میں رہ کر لا حد کیسے ہوتا ہے. اس نے آ کے یہی امام سے سوال کیا کہ ایک وقت میں بیت اللہ میں بھی ہوتے ہیں, ایک وقت میں یمن میں بھی ہوتے ہیں. امام سجاد نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا حل ادلک علی رجل مر مستخلص علیہ الدنیا کلھا ولم یتحرک من مکانہ. سرکار نے فرمایا جتنے آئے ہوئے تجھے دیر ہوئی ہے نا میرے پاس, میں مدینے میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں اتنی دیر میں وہ پوری دنیا کا چکر لگا کر آ گیا ہے اور اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں. اس نے جب من ہوگا وہ ہے کون؟ مولا نے فرمایا آنا ہوگا وہی تو میں ہوں. اسے کہتے ہیں حد میں رہ کر لا حد ہونا. فرمایا جتنی تجھے حل ادلک علی رجل مر مستخلص علیہ الدنیا کلھا, جتنی آئے مجھے دیر ہوئی ہے اتنی دیر میں پوری دنیا کا چکر لگا کر آگے ولم یتحرک
مولا نے فرمایا آنا ہوگا. اب بتا کون مدینے کے علماء افضل ہیں یا یمن کے علماء افضل ہیں؟ اس لیے درود آبادی نے بھی بڑی خوبصورت بات کی. فرمایا الذی لیس لہ حد فی حدودہ. اچھا میں آپ کو بتا دوں صحیفہ سجادیہ منسوب میرے مولا کے ساتھ ہے اور مولا دعاؤں والا امام ہے. یہ مولا کا لقب ہے کیونکہ مولا نے دعائیں مانگی ہیں صحیفہ سجادیہ میں. اور نقوی صاحب یہ دوسرا راز کہنے لگا ہوں امام سجاد بادشاہ کا حکم ہے. مولا فرماتے ہیں اگر اللہ کا یہ حکم نہ ہوتا وقال ربکم ادعونی استجب لکم کہ تم مجھ سے دعا مانگو مگر میں ساری زندگی خدا سے بھی نہ مانگتا. اللہ اکبر. مولا آپ کو ڈھیر کو ڈھیر رہتا ہے. آج بھی ان ہاتھوں پہ خیرات عطا فرمائے جو ذکر سجاد میں بول رہے ہیں. اور بات درود آبادی سجاد ہے وہ تفتخر بها الصلوات تطوف حولہ الدعوات. یا لاکھوں سلام ہے ایسے عالم پہ وغیرہ سجاد زمانے میں اسے کہتے ہیں ہر بندہ دعائیں مانگتا ہے جسے دعائیں مانگے اسے سجاد کہتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے دیگر سلوات لو جی یہ تعارف حسین درود آبادی کا اور بھی اغیار میں اشعار کہے ہیں مولا سجاد پہ. یہ تو پھر ایک مجلس میں تو سنانے والے نہیں ہیں کوئی خمسہ یا آشنا ہوتا میری مجبوری ہے. اب جو چیز میں شروع کرنے لگا ہوں مولا جانتے ہیں منبر گواہ ہے ایک خمسے پہ بھاری ہے لیکن میں آپ کی جو مودت ہے ولایت کے ساتھ اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے میں یہ اسرار آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. قافلہ پہنچا ہے دربار یزید امام سجاد صاحب. اچھا یہ بھی بتا دیں پس منظر کہ یہ جو مولا سجاد کا خطبہ پڑا ہے یہ سارا ماحول جو بنایا تھا وہ پاک بی بی نے بنایا کہ مولا سجاد نے بیان کرنا تھا. اب بندر کیا تھا بازار شام میں فضائل پڑھنے لگا کہ لوگوں کا ہجوم تھا اور لوگ کچھ ناچ رہے ہیں کچھ ڈھول بجا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے تھے. باطل بندے کی بندے تک آواز نہیں جا رہی تھی. بس یہ ماحول بنایا تھا پاک بی بی نے ایک فکرہ کہا. اور شیخ شفیق رضوان اللہ علیہ کی کتاب دارالعلوم میں پڑھ رہا ہوں پوچھ لیجئے گا علماء سے ان سے پوچھا گیا انہوں نے اس بات کی تشریح میں یہی فرمایا تھا اس ساکنت الہوا والفضا والاجراس فی اعناق الابل. بی بی کا کہنا تھا خاموش ہو جاؤ. ہوا رک گئی فضا رک گئی حتیٰ کہ اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں تھی جو ادھر گئی پھر ادھر نہیں آئی. اور سلامت رکھے یار یہ شہر میں جلدی کر رہا ہوں مالک گھر میں جلدی عطا فرمائے. اب شیخ مفید نے اس بات کی تشریح وہ کہتے ہیں جانتے ہو یہ جو بی بی نے کہا تھا اس کو ہر چیز رک گئی کیوں وہ فرماتے ہیں انہا کانت نائبۃ الامام کانتہ الامر یسر الی اولی الامر. فرمایا چونکہ بی بی تھی حسین کی نائبہ یہ بی بی کا کہنا نہیں تھا بلکہ ایسے تھا جیسے حسین نے کہہ دیا. اور نقوی صاحب علماء سے جب پوچھا گیا بیوی نے تو لوگوں سے کہا تھا اس کو یہ غیر ذوی العقول کیوں خاموش ہو گئے. بی بی کا حکم تھا لوگوں سے اس کو ساکت ہو جاؤ. ساکنت الہوا والفضا والاجراس فی اعناق الابل. علماء نے لکھا ہے کہ بی بی کے نام کے عدد بنتے ہیں 69 اور لفظ حاکم کے عدد بھی بنتے ہیں 69. علی کی پاک بیٹی نے زمانے میں اپنی حاکمیت کو اس حاکم کی صفات مظہریت دکھا کے بتا دیا. اس وقت زمین پہ جو حاکمہ ہے نا اسے زینب کہتے ہیں. کافی سارے آپ سے آگے وجہ کیا تھی وہ کہتے ہیں کہ بی بی کا یہ جو کہنا تھا نا کائنات عالم رک گئی تھی اس کی وجہ یہ تھی
کہ بیوی نے کلی حکم دیا تھا اس کو تو کائنات عالم رک اس لیے گئی. ہوا نے سمجھا ہو سکتا ہے بیوی نے مجھے کہا ہو, فضا نے سمجھا ہو سکتا ہے مجھے کہا ہو, آسمان والوں نے سمجھا ہو سکتا ہے بیوی نے مجھے کہا ہو, کائنات رک گئی. کیا بات ہے. یہ جو میں حدیث پڑھنے لگا ہوں, اگر سارا مجمع بھی کھڑا ہو گیا عالیہ بی بی کو سلام کرے تو فکرہ بی بی کا بڑا ہے. اور بی بی نے جو حدیث پڑھ ڈالی ہے نا مزار شام میں, اور مولا کے خطبے سے پہلے جو ماحول بی بی نے بنایا تھا, لاکھوں سلام ہو پاک سیدہ تیری فصاحت پہ. پتہ ہے جیسے کہ نام رکی نا تو بی بی نے پہلی حدیث پڑھی, اب لوگوں کی توجہ کیا سانسیں رک گئی تھی. اللہ توجہ کیسے نہ رکتی بی بی نے فرمایا تم اتنے جمع ہو کے آئے ہو, بتاؤ کیوں آئے ہو تم. بی بی نے حدیث پڑھی, فرمایا سمعت عن ابی و ابی عن جدی و جدی عن اللہ سبحانہ و تعالی بغض علی علامت مکتوبت علی جبہات اولاد الزنا. جاگ جس کے دل میں علی کی ولایت ہے, میں پاک بی بی کی حدیث آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں. بی بی نے فرمایا جانتے ہو تم اتنے جمع ہو کے جو آئے ہو کیوں آئے ہو. میں نے اپنے بابا سے سنا, میرے بابا نے میرے نانا سے سنا, میرے نانا نے اللہ سے سنا کہ حدیث یہ ہے کہ فرمایا بغض علی علامت مکتوبت. فرمایا میرے نانا ارشاد فرما رہے ہیں یا علی تیرا بغض حرام ذاتوں کی پیشانی کی علامت ہوا کرتا ہے. مولا سلامت رکھے یار یہ چہرے یہ ہاتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبر. فرمایا علامت مکتوبت علی جبہات اولاد الزنا. تم ایسے نہیں آئے ہو, میرے بابا کا بغض تمہیں لے کر آیا ہے, تمہاری پیشانیوں پہ نسب شدہ مہر ہے. ایک بندہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا کیف یکون بنت رسول اللہ, اے رسول کی بیٹی یہ کیسے ہو سکتا ہے. بی بی نے کہا ہاذا یکون, یہ ایسے تو ہوتا ہے جیسے تو کر رہا ہے. کیا بات ہے. اللہ اکبر. اور آپ کو سلامت رکھیں. دربار کا ماحول بی بی نے بنایا. اب اس دربار میں دربار والے کا درباری خطیب تھا, اس نے اسے کہا کہ اس عدد منبر پہ چڑھ اخطب خطاب کر, کیا کر, معاذ اللہ بنی ہاشم کی توہین اور جن کی تعریف نہیں بنتی تھی ان کی تعریف کر. اب جو لفظ سنتے ہیں جو نہیں سنتے ہیں میرا خطاب سے شاہ جی آیا اس نے جن کی تعریف نہیں بنتی تھی اس نے بنو امیہ کی تعریف کی. امام خاموش رہے, جیسے اس کا ارادہ بنا کہ معاذ اللہ بنو ہاشم کو تعریف کرے تو نگاہ امام اٹھا. سرکار نے فرمایا فَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ اشْتَرَيْتَ رِزَا الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ فَتَبَوَّأَ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ. سرکار نے فرمایا خطیب تو ہلاک ہو جائے, تو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر رہا ہے. اللہ اکبر. فرمایا مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر رہا ہے. سن لے فَتَبَوَّأَ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ. اللہ نے تیرا ٹھکانہ جہنم بنا دیا کہ تو نے ہمارے بارے میں برا سوچا جہنمی ہو گیا. تو یہ قاعدہ امام سجاد نے بتلایا, جو بھی جب بھی آل محمد کے بارے میں کچھ سوچے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے. اللہ شریف ہوا ایسا. امام سجاد بادشاہ نے فرمایا یا یزید
اذنی ان اشهد العباد الى المنبر، میں منبر پہ جانا چاہتا ہوں، فاتکلم به کلمات للہ فیہن رضا ولہؤلاء الجلساء اجر وثواب۔ ایک فکرہ کہنے لگا ہوں، اور علماء یقیناً تشریف رکھتے ہوں گے یہاں پہ، ان سے پوچھ لیجئے گا فکرہ امام سجاد کے خطبے کا نہ ہو جو کہیے گا، اگر بات حقیقت ہے تو پھر عظمت سجاد پہ ہاتھ بلند ہونے چاہیے۔ مولانا فرمایا میں منبر پہ جانا چاہتا ہوں، میں کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں، مجھے اللہ کی قسم جو کچھ میں بولوں گا نا، ایک تو اس سے اللہ راضی ہوگا، میرے کلام سے اللہ راضی ہوگا، جتنے آئے بیٹھے ہیں ان کے لیے اجر ہے اور ثواب بھی۔ یہ لفظ اس کے امام سجاد۔ اب میں اس کی توضیح کرنے لگا ہوں، علماء سے پوچھ لیجئے گا، قرآن کے بارے میں نقوی صاحب حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن کہتا ہے جب بھی قرآن پڑھا جائے توجہ سے سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو۔ یہ جو لعلہ ہے نا، یہ ترجی کے لیے آتا ہے، علماء سے پوچھ لیجئے گا۔ یہ بھی شک ہے کہ یہ لعلہ جو ہے یہ ترجی یعنی امید کے لیے آتا ہے، شاید کہ تم پہ رحمت ہو۔ اب قرآن کو سننا، قرآن کہتا ہے اگر توجہ سے سنو گے تو اللہ کی رحمت کی امید۔ امام فرماتا ہے جو میرا کلام سنے اس کے لیے اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ یہ سپیکر میں جانتا ہوں پریشانی تمہارے اور ہمارے درمیان میں حل کی ہوئی ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک میری آواز صحیح پہنچے۔ اب جی مولا منبر پہ آنے لگے تو کسی نے کہا جی یہ تو بیمار ہے، نہیں ہے، اسے منبر پہ جانے کی اجازت کیوں مل رہی ہے، اس کی آواز۔ اب کہا اس نے تھا میں جس کا نام منبر پہ لینا نہیں چاہتا، اللہ کہا تو جانتا نہیں یہ نہیں ہے، انہو قد زق العلم زقن، اور فرمائی انہو من اہل بیت محمد، یہ اہل بیت محمد کا جوان ہے، علم تو ان کے سینے میں ایسے رہتا ہے جیسے سمندر میں پانی رہتا ہے۔ چھوڑ دی میں نے سارے بات، مولا نے توحید بیان چھوڑ کے سرکار نے جو تعارف کروایا ہے، اب سامنے کون تھے؟ دشمن تھے، امام سجاد بادشاہ۔ میں بس وہی تعارف آپ کو سنانے لگا ہوں، جتنی آپ کی طبیعت ہے یا ٹائم نے اجازت دی تو میں اس کی تشریح کروں گا۔ اگر میں یہ ادھارنا کبھی مولا سجاد پہ عشرہ یا خمسہ رکھوائے تو میں انشاءاللہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ سارے لوگوں کی سانسیں تو پہلے رکی ہوئی تھی بی بی کے حکم سے، امام سجاد نے تعارف کروانا شروع کیا، فرمایا اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم، ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا شد هذه الأمة سيد شباب أهل الجنة، ومنا فاطمة البتول۔ مولا مت رکھے، اب یہاں تک تو میں اپنی مرضی سے پڑھنے لگا، اب آگے ہے جلال، اور جس جلال میں میرے مولا نے خطبہ پڑھا، یہ تو مولا جانتے ہیں یا شامی لوگ جانتے ہیں، الفاظ میں جو حیبت ہے میں وہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ سرکار سے فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی اتبعتہ بحسبی ونسبی، انا ابن مکہ ومنا، انا ابن زمزم وصفا، انا ابن من حمل الرجل عن الهوى، انا ابن خیر من بنا فقد اللہ فقام قاب قوسین او ادنی، انا ابن ما اوحى الیہ الجلیل ما اوحى، انا ابن محمد المصطفى۔ سیدزادے کی آمد میں سلوات پڑھ لیجیے۔ گھبراہٹ نہیں ہم لوگ، مولا آپ کو
یہ ایک حصہ ہے خطبے کا. اب یہاں تک سرکار نے محمد مصطفیٰ کا تعارف کروایا. آج جو مجھے پسند ہے نا، جہاں پہ جلال ہے اور تعارف ہے علی کا اور سامنے دشمن علی کے، اور یہ کوئی علی ہی کر سکتا تھا. اور آپ نے الفاظ کی حیبت دیکھنی ہے، مولا کی جوش ولا دیکھنی ہے. یہ اپنے بابا کا ذکر کرتے ہوئے، دادا کا ذکر کرتے ہوئے، اب سامنے سارے دشمن. فرمایا انا ابن علی شین المرتضی، انا ابن من ضرب خرافی والخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، انا ابن من ضرب بین یدی اللہ بسیفین وطعن برمحین بحاضر الہجرتین وبایع البیعتین وصلی الی القبلتین وقاتل ببدر وحنین ولم یکفر باللہ طرفت عین، انا ابن صالح المؤمنین ووارث النبیین وقام علم الحدین وتاج الفتاحین واصبر الصابرین وانصر القائمین من آل یاسین ورسول رب العالمین، انا ابن المؤید بجبرائیل المنصور بمیکائیل، انا ابن محامی حرم المسلمین سمح سقی رضی محلول همام قلبام شجاع. شجاع قاطع الاسلام ومفرق الاحزاب، مکی مدنی اتحادی ہاشمی ابطحی مدنی احدی شجری مفرق الکتائب وشہاب اللہ ثاقب اسد اللہ الغالب مطلوب علی کل طالب ذاک جدی علی بن ابی طالب. مولا آپ کو ڈھیروں عزت عطا فرمائے. بس چند لمحوں میں بس ترجمہ ہی سنا سکتا ہوں، مگر اس میں عشرے ہم سے ہوتے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک جاتے ہم. فرمایا لوگوں، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 فضیلتیں عطا کی ہیں. نقوی صاحب یہاں پہ ایک اسرار کی بات آ گئی ہے، میں چھو کے گزرنا چاہتا ہوں. کیوں فرمایا ہمیں اللہ نے 7 فضیلتیں دی ہیں؟ چونکہ فضیلت کا تعلق ہے ابوالفضل سے، اور عباس کا عدد بھی 7 بنتا ہے، اور مولا بھی کہہ رہے ہیں ہمیں 7 فضیلتیں دی ہیں. اللہ اوتینا ستان، فرمایا 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. اوتینا العلم، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا. شاہ جی میں جو حدیث پڑھنے لگا ہوں، جتنی تقریر میں نے کر دی، اس پہ بھاری فکر، اور میں علماء کی موجودگی میں یہ بات کہنے لگا ہوں، طلباء فضلاء کی موجودگی میں، کہ معصوم فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں علم عطا کیا. اب علم کا تعلق ہے ہی آل محمد سے، جو ان کے مقابلے میں آئے پھر وہ ابو جہل ہوتا ہے. جسے علم چاہیے فمن اراد العلم فلیأت ببابہ. اور جو بندے اپنے اپنے علم پہ گھمنڈ رہتے ہیں نا، میں صادق مولا کی حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں ہمارے پاس علم ہے اور فلاں ہے فلاں ہے، علم کہتے کسے ہیں؟ امام صادق سے پوچھا گیا تھا مولا علم کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا لیس العلم فی کثرت التعلم والعلم الا بمعرفتنا. معصوم فرماتے ہیں زیادہ بولنے کا نام علم نہیں ہوتا، ہماری معرفت کا نام علم ہے. اب علم کیا ہے؟ اور شاہ جی قبلہ کیا کروں، میرے پاس وقت نہیں، مولا جانتے ہیں دروازے اتنے کھل گئے ہیں، میں کس دروازے سے گزروں؟ مولا علی سے پوچھا گیا علم کیا ہے؟ سرکار کے تو بہت زیادہ بڑے اشعار ہیں، لیس العلم. امیر المومنین سے پوچھا گیا، سرکار نے فرمایا تھا کہ جو علم ہے لا شرف کالعلم، علم سے بڑھ کے کوئی شرف نہیں ہے. الناس من جہت التماس الاطفاء ابوهم آدم وام حواء ما الفضل الا لاهل العلم انهم على الهدى الا استهداء الله وقيمة المرء ما قد كان يحسن والجاهلون لاهل العلم اعداء. معصوم فرماتے ہیں کہ یہ جو عالم ہوتے ہیں نا،
ان کے دشمن ہوتے ہیں جاہل. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی بادشاہ. اور امام صادق سے پوچھا گیا مولا آپ کے دشمن زیادہ کیوں ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہم عالم جو اتنے بڑے ہیں. اور مولا سلامت رکھے آپ. اور اللہ اکبر. اوتینا العلم والحلم. اللہ نے ہمیں جوان مردی عطا کی. والفصاحہ اللہ نے ہمیں فصاحت عطا کی. والشجاعہ اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کی. منبر گواہ ہے میں ایک ایک فضیلت میں ایک ایک اشرہ پڑھ سکتا ہوں پاکوں کی کرم نوازش ہے, لیکن میں نے صرف ترجمہ کیا ہے. 2 فکرے میں نے آگے کہنے ہیں اور اس کے بعد منبر سید زادے کے حوالے کرنے لگا ہوں. ٹائم ملا پھر کبھی اس عنوان پہ تم یاد دلائیں گے تو میں ضرور سناؤں گا. سرکار فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی ہیں. ان میں سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ جیسا نبی بنو امیہ میں نہیں آیا, بنو ہاشم میں آیا ہے. فرمایا من الصدیق و من الطیار و من اسد اللہ و اسد رسول. فرمایا جعفر طیار بھی ہم میں سے, رسول بھی ہم میں سے, امیر حمزہ بھی ہم میں سے, جوانان جنت کے سردار بھی ہم میں سے, و من فاطمہ البتول وہ جو زمانے کی عورتوں کی سردار ہے وہ بھی ہم میں سے. یہ اللہ نے بنو ہاشم کو فضیلتیں دی. اور کھڑے کہاں ہیں؟ شام کے دربار میں. اور پھر محمد مصطفیٰ کا تعارف. فرمایا جانتے ہو من عرفنی فقد عرفنی. جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے, جو نہیں جانتا اس کو بتاؤں میں ہوں کون. انا ابن مکہ و مینا انا ابن زمزم و صفا. فرمایا میں مکہ اور مینا کا بیٹا ہوں, زمزم اور صفا کا بیٹا. مولا آپ کو ڈھیروں ہی جگہ دے. میں راضی بھائی آپ سے یہ تعارف کروا کے بس ایک فکرہ اسی پہ میں نے زحمت تمام کر دینی ہے. سرکار فرماتے ہیں انا ابن علی المرتضی. یہ جو قدیم مزدار بیٹھے ہیں نا ان سے دعا لینے کے لیے میں فکرہ کہنے لگا ہوں. فکرہ میرے مولا کا ہے. فرمایا میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں. جانتے ہو وہ ہے کون؟ انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ. فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے کافروں کو منافقوں کو اتنا مارا کہ انہیں کہنا پڑا لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. مولا سلامت رکھے آپ. فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں. خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ. میں اس کا بیٹا ہوں اس نے اتنا مارا کفار کو. اور یہی آخری فکرہ ہے جہاں پہ میں فضائل کا اختتام کرنے لگا ہوں. سرکار فرماتے آؤ میں بتاؤں انا ابن من ضرب بسیف ہے. شاہ جی قبلہ آپ سے دعا لے لیں, آپ سے دعا لینے کے لیے فکرہ کرنے لگا ہوں. علی فرما رہے ہیں امام سجاد علی بادشاہ کے لیے. فرمایا انا ابن من ضرب بسیف ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 تلواروں کے ساتھ جنگ کی. 2 تلواروں کا مطلب کیا ہے؟ جنگ احد ہو رہی تھی, رسول کے صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی. چلتا چلتا نبی کی بارگاہ میں یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی. سرکار نے چھڑی اٹھا کے تھما دی. فرمایا جا کے لا. اب لے کے تو چلا, رسول کے چہرے کو دیکھ کے کہتا یا رسول اللہ بھاری اسلحے ہیں یہ تو کٹ جائے گی. فرمایا کٹے گی نہیں, کاٹ کے رکھ دے گی. اسے ہاتھ محمد کا لگ گیا جا. اور اسی اسنا میں تمہارے اور میرے مولا علی کی تلوار ٹوٹ گئی. علی بادشاہ چلتے چلتے رسول اللہ کی بارگاہ میں یا رسول اللہ جنگ اوج پہ ہے, تلوار ٹوٹ گئی. سرکار خاموش. یا رسول اللہ مجھے بھی چھڑی عطا کر, میں وہ لے کے چلا جاتا ہوں. رسول خاموش. جہاں جو قدیمی عزادار ہیں موالی ہیں مولا کی ولایت دل میں رکھتے ہیں. میں فکرہ کہنے لگا ہوں رسول کو تیسری مرتبہ میرے مولا علی نے کہا یا رسول اللہ بندے مر رہے ہیں, تلوار عطا کریں, یہ تو ٹوٹ گئی. فرمایا یا علی جو میرا سپاہی تھا اسے اسلحہ میں نے دیا, تو جس کا سپاہی ہے اسی سے مار. تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا